میلاد شریف کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ اس میں آپ کو بہت سارے لوگ ایسے دکھائی دیں گے جو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ طریقہ جناب یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے، ایسا تو پہلے کبھی کسی نے نہیں تھا کیا۔ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے لوگ آپ کو دکھائی دیں گے۔ بندہ ان سے پوچھے کہ بھئی آپ کو کس نے یہ حق دیا ہے کہ آپ کسی چیز کو ناجائز قرار دیں یا کسی چیز کو بدعت قرار دیں یا کسی چیز کو حرام قرار دیں؟ بھائی یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو قرآن اور احادیث کے جاننے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ حلال اور حرام کے قانون اور قواعد کے جاننے والے لوگ ہیں۔ وہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ طریقہ ناجائز ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، یہ بدعت سیئہ ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے۔ یہ ان کا طریقہ ہے کہ وہ آپ کو بتائیں۔ اب میلاد شریف کے حوالے سے ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ کون سا طریقہ ہے کہ جو جائز ہے اور کون سا وہ طریقہ ہے کہ جو ناجائز ہے۔ میلاد شریف سے مراد اگر تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیا جائے کہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد مبارکہ، آپ کی ولادت مبارکہ کا ذکر کرنا، حضور علیہ السلام کے خصائص، آپ کے معجزات، آپ کے کمالات، آپ کے اخلاق کریمہ کو بیان کرنا، تو اس کے تو جائز ہونے میں کسی کا اختلاف ہی نہیں۔ سب لوگ ہی اس بات کے قائل ہیں کہ یہ طریقہ بالکل کیا ہے، جائز ہے۔ اور اگر میلاد کے نام پر بے پردگی کی جائے یا دیگر خرافات کی جائیں، جیسے میوزک چلانا، ڈھول ڈھمکا کرنا، گانے باجے چلانا، یا مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہو رہا ہو، یا عورتوں کے حوالے سے کہا جائے کہ یہ دیکھو جناب عورتوں کی محفل میلاد ہو رہی ہے اور اس کی آواز جناب باہر جا رہی ہے، یا اس کی ویڈیو اس انداز کے ساتھ بن رہی ہے کہ اس کو غیر محرم دیکھ رہے ہیں، تو بھائی اس طریقے کے تو ناجائز ہونے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں۔ سب یہ بات کہتے ہیں کہ یہ طریقہ کیا ہے، ناجائز ہے۔ یہ طریقہ بالکل جائز ہے اور یہ طریقہ بالکل ناجائز ہے۔ اگر کوئی اس طریقے کو ناجائز قرار دیتا ہے تو اس نے شریعت کو پامال کر دیا ہے، اور اگر کوئی شخص اس طریقے کو جائز قرار دیتا ہے تو اس نے بھی شریعت کو پامال کر دیا ہے۔ پھر یہ جو طریقہ ہے کہ میلاد سے مراد تذکرہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس میں دن کی تعیین کرنا یا کوئی خاص طریقہ اپنانا جو شریعت کے مخالف نہ ہو، بالکل جائز ہے۔ اس کے ناجائز ہونے کی تو کوئی بات ہے ہی نہیں۔ پھر میلاد شریف پر جلوس نکالنا، یہ بھی بالکل جائز ہے۔ اس کے بھی ناجائز ہونے پر کوئی دلیل موجود نہیں۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ جی فلاں حضرات نے تو نہیں تھا کیا، یا صحابہ کرام علیہم الرضوان نے تو ایسا نہیں تھا کیا، بھائی صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اگر وہ کام نہیں تھا کیا تو کیا اس سے مراد یہ ہو جائے گا کہ یہ ناجائز ہے؟ آج ہمارے موجودہ دور میں آپ دیکھیں بہت سارے ایسے کام ہیں جو ہم ثواب کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہیں کیے، جیسے مسجدوں کا پکا بنانا، مسجدوں کے گنبد اور مینار بنانا، مسجد کا محراب بنانا، اسی طرح جناب افتتاح بخاری کا اجتماع کرنا، اختتام بخاری کا اجتماع کرنا، اور پھر ختم نبوت کا جلوس نکالنا۔ ختم نبوت کے ابھی دیکھنا آپ جلوس نکالے جائیں گے تو کوئی بھی ان کو بدعت نہیں کہہ رہا ہوتا، سب ہی ثواب کی نیت سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ یہ سارے کام حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہیں تھے کیے۔ تو اگر کوئی کام صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نہ کیا ہو اور وہ شریعت مطہرہ سے ٹکرا بھی نہ رہا ہو تو وہ کام بالکل جائز ہوتا ہے۔ اور اگر کہا جائے کہ یہ تو بدعت ہے، تو بھائی آپ کو لگتا ہے کہ بدعت کی تعریف کا پتہ نہیں ہے، آپ کو بدعت کی اقسام کا پتہ نہیں ہے۔ آپ صحیح مسلم شریف پڑھیں اور اس میں حدیث نمبر 6800 کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ کون سی بدعت جو ہے اسلام کے اندر بالکل درست اور جائز اور باعث اجر و ثواب ہوتی ہے، اور وہ کون سی بدعت ہے کہ جو ناجائز ہوتی ہے۔ اگر آپ یہ حدیث پاک پڑھیں گے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور یہ کہہ دینا کہ جناب یہ تو پہلے نہیں تھا ہوا، یہ ایسے ہے تو یہ ویسے ہے، تو بھائی یہ ایسے ویسے والی بات ہونے سے یا کرنے سے کوئی عمل ناجائز نہیں ہو جاتا۔ اس کے ناجائز ہونے پر آپ کو کوئی دلیل دینی پڑے گی، اور دلیل سے آپ اس کو ناجائز قرار دیں گے، ویسے ایسے ویسے والی باتوں سے کوئی شے ناجائز نہیں ہوتی۔ تو میلاد شریف پر نبی کریم علیہ السلام کا
तज़किरा करना, हुजूर की विलादत मुबारका का तज़किरा करना और दिन को ख़ास करना और ख़ास कोई तरीका अपनाना या जुलूस निकालना या घरों को सजाना, ये बिल्कुल जायज़ है और इसके नाजायज़ होने पर कोई दलील नहीं है। आप फ़िरका वारियत में पढ़कर इस तरह की बातें कर रहे हैं। अगर ज़रा आप फ़िरका वारियत से हटकर सोचेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि ये तरीका बिल्कुल जायज़ है। मिलाद मनाना एक ऐसा अमल है जो बाइसे अजर व सवाब है।